پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن میں ایک سال ونسٹر تھی، میں نے کافی میٹنگز بلائیں کہ جی آپ کیوں نہیں اپنا ایک لیٹس فارم ایٹ لیسٹ اے کوڈ آف ایتھکس، کیونکہ ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ آئے ہیں زیادہ تر، اب تو خیر نئی پود ہے لیکن بہت سے آئے ہیں فرام دا نیوز پیپر انڈسٹری، اور ادھر بھی جیسے آپ جانتے ہیں مالک صاحب ایک ٹریڈیشن ہے سیلف ریگولیشن کا، کچھ اندرونی کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، لیکن جب جو نئے لوگ آ رہے ہیں جن کو کچھ وہ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، کوئی اخبارات میں بھی تو بہت سوال اٹھتے ہیں، مطلب بہت بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سوال تو بہت ہیں اخبارات کی، مطلب کتنے اخبارات ہیں؟ You see, there has to be not just a press complaints commission, there has to be a regulatory body. اب پیمرا کو آپ دیکھیں جو supposed regulatory body ہے، اس کا کیونکہ جنم بھی وہی تھا جنرل مشرف کے دور میں، وہ ایک فلاڈ جنم تھا، مطلب یہ تھا کہ it was used to suppress information, not to regulate it. اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے لوگ اب اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اچھا تھوڑا سا میں اس پر فوکس کرنا چاہتی ہوں مالک کہ یہ پہلی مرتبہ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کسی اخبار نے خود سے ایک امبڈسمن کو اپوائنٹ کیا ہے، اور ایک پبلک آفس، یہ انٹرنل ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، لیکن ایک پبلکلی اپنے آپ کو لوکیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے خلاف شکایات جو ہوں گی ہم ان کا ازالہ کریں گے، اور ابھی ہم جسٹس صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کے ذہن میں کیا ہے، بٹ واٹ ڈو یو تھنک آف دس ٹریڈیشن؟ دس از دا فرسٹ ٹائم ایور۔ وداؤٹ ساؤنڈنگ ٹو بی کمپٹیشن آئی تھنک لائک دیٹ، کمپٹیشن مطلب کہ obviously میں ایک دوسرے میڈیا گروپ سے ہوں، جن کے پاس ایٹ ون لیول نہیں، اس پہ بات ہم علیحدہ پورا کر سکتے ہیں پروگرام، یو کین جسٹیفائی ایوری تھنگ وی ڈو، پورا نہیں ہم آپ پر ضائع کریں گے، ایٹ ون لیول بڑا زبردست قدم ہے، بٹ ایٹ اندر ان لانگ ٹرم میں اس کو دیکھتا ہوں اس کا ریگریسو افیکٹ ہوگا۔ کیا افیکٹ ہوگا؟ ایک ریگریسو افیکٹ ہوگا اس کا، وہ اس طرح کے جو ہم پہلی کوشش کر رہے ہیں کہ کلیکٹیو انسٹیٹیوشنز بنے اس طرح کی، یہ ٹرینڈ یہ بھی شروع ہو سکتا ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھڑی کر لیں، اور ہوگا اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوگا کہ جب آپ کو براؤنی پوائنٹ سارے مل گئے کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے متسب بھی کر دیا، اب ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جو اصل پریشر ہوتا ہے وہ پیئر پریشر ہوتا ہے اور وہ ایک انسٹیٹیوشنل پریشر ہوتا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ نیت بہرحال بہت اچھی ہے۔ یہ ایکسپلین کیجئے گا، مقصد نہیں پیئر پریشر، انسٹیٹیوشنل پریشر میں سمجھ جب دوسرے ادارے بھی جو دوسرے اداروں کا جو پریشر ہوتا ہے، اگر ہم اردو میں اس کو یہ کہیں گے کہ جو آپ کے ہم اثروں کا آپ کو پریشر ہوتا ہے، اوپینینز کا، اور پھر انسٹیٹیوشنل، دیکھیں اے پی این ایس ہو گئی یا سی پی این ای، اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے جب میں لیٹ سے بیٹھا ہوں سی پی این ای میں، وہاں 20 ایڈیٹرز دوسرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ مجھے کس طرح مجھے جج کریں گے، کیا کریں گے، میرے سامنے کیا ہوگا، میرے پیٹھ پیچھے کیا ہوگا، ایک اور چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی نیت میں بالکل شک نہیں کرتا، اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، لیکن یہ مس یوز نہیں ہوتی، بٹ مس یوز کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنا ایک پریشر ریلیز کرنے کا بنا لیا، ہم نے بھی کمپٹیشن بنا لیا، شہری کی ابھی تو آپ نے بنایا نہیں، لیکن میں زیادین صاحب کے پاس واپس جاتی ہوں، میں کلیکٹیو کی طرف ہم پہلے ہی ہم بڑی سلولی جا رہے ہیں، آپ کلیکٹیو کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کوئی نیا نہیں ہے دنیا میں، یہ انسٹیٹیوشن 1967 سے شروع ہوا ہے، نیو یارک ٹائمز کے پاس بھی ہے، یعنی ان ممالک میں آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برٹن، ان ساری جگہوں پر نہ صرف بہترین لاز ہیں، لائبل لاز ہیں، ڈیفیمیٹری لاز ہیں، بلکہ ان کے ہاں پریس کمیشنز بھی ہیں۔ پریس کمیشن وہ تو ایک کلیکٹیو ہے نا جی، ہاں، لیکن اس کے علاوہ کمیشن از ڈیزاسٹرس، اس کے علاوہ خود کہتے ہیں نہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہر نیوز پیپر، تقریباً میجر نیوز پیپر جیسے گارجین ہے، تو وہ جو کلیکٹیو ہے وہ کام نہیں کرتا، ہاں گارجین ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، ان کے اپنے اپنے امبڈسمین ہیں۔ یہ اس سے کوئی کسی کو جس کہتے ہیں نا کہ کلیکٹیو جو آرگنائزیشن ہے اس پہ کوئی اس کا ایڈورس امپیکٹ نہیں پڑتا۔ اور دیکھیے جسٹس صاحب، آپ کو آپ کی طرف ہم 2-3 سوال اٹھانا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے میکانزم اگر یہاں سے کوئی شکایات اٹھتی ہیں، واٹ از اٹ دیٹ یو ول ڈو؟ دیکھیے پریس میں اگر بہت سی شکتی ہے، آپ کو شکایت ہے کہ مجھے ڈیفیم کیا گیا، ایک غلط سٹوری چھاپی گئی، اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ کو بھی کمپلین ہو سکتی ہے کہ پریس از ناٹ فیئر۔ ایبسلیوٹلی، گورنمنٹ، آرمی، جی گورنمنٹ بھی، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بالکل والنٹری ہے، یو آر ناٹ اوبلائزڈ ٹو گو ٹو این اومبڈسمین، یو آر ناٹ اوبلائزڈ، ایبسلیوٹلی، ہاں، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ میری کمپلینٹ ہے اور اس کا سولوشن ملنا چاہیے جی ہاں، ود ان آورز، ناٹ ود ان ڈیز، دین یو سے
let us go to this man. He is not bound by rules of evidence. He is bound by the law. He will decide. First of all, he is first more a mediator than a decision maker. He will give decision, but he will first try to find out कि भाई इनके differences क्या है, क्या उसकी बेचारे की complaint है, उनको सुनो, प्रेस वालों को भी सुनो, अखबार को भी सुनो, और फिर आप देखिए तरीक़ेकार है. आजकल दुनिया देखिए, नंबर 1 कोर्ट में जाना एक्सपेंसिव, लॉन्ग टाइम, बहुत लोग परेशान होते हैं. आर्बिट्रेशन में जाना वो भी लंबा हो गया है, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है. अवार्ड आया, अवार्ड कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो पेंडिंग रहा. अब लोग कहते हैं कि एक तीसरा मोड होना चाहिए फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस. वी आर आफ्टर ऑल रीजनेबल ह्यूमन बींग्स. हम नहीं चाहते, कोई आदमी फजूल झगड़ा नहीं चाहता है मेरी नज़र में. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नहीं लेकिन फखरुद्दीन साहब ये देखिएगा, अगर मसलन एक आपके पास आए कंप्लेंट आए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ जाए कि मेरे खिलाफ मेरी कॉम्पिटेंस पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं, और आपका जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें एक क्लॉज बड़ा क्लियरली है विच सेज के इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर पब्लिक गुड तो वो डेफेमेशन के जुमरे में नहीं आती. व्हाट वुड यू डू इन अ सिचुएशन लाइक दैट? In a situation like that, I am also bound by the law. देखिए, everybody, only rules of procedure are not applicable to me, so that I can decide the case expeditiously. देखिए, ये एक नया तरीक़ेकार है. पाकिस्तान में भी ओम्बड्समैन है in relation to government खिलाफ लोग जाते हैं, but unfortunately उसमें एक रिविज़न की there is a room for filing a revision. वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और मैं जब लॉ मिनिस्टर था पता चला कि 700 मैटर्स आर पेंडिंग टू बी डिसाइडेड. ये नहीं होगा. ये तो आपको दोनों पार्टी को ओम्बड्समैन पे भरोसा होना चाहिए कि भाई ये बंदा सही काम करेगा, दोनों को सुनेगा, कोशिश करेगा कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. अच्छा, तो आप एज एन इंडिविजुअल इसको करेंगे? आपके पास सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, भले से शायद आपके पास कोई 100-200 आ जाएं कंप्लेंट्स महीने की, हाउ विल यू मैनेज इट? देयर इज नो डिफिकल्टी. बिटिया, मैं आपको बताऊं, अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं ना, तो यू कैन डिसाइड ए मैटर विद इन मिनट्स. दैट्स सिंपल. मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ. मेरे चीफ जस्टिस है तोफैल अब्दुल रहमान, वो कहते थे कि मेरी समझ में नहीं आता कि इवन इन कोर्ट केस कैन बी आर्ग्यूड फॉर डेज टुगेदर. अरे केस में 1, 2, 3 पॉइंट होते हैं, आप सुन लो, 2 वकील से, और यू कैन डिसाइड. डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं. बिल्कुल. ये और बात हो जाती है कि भाई एक तरीक़ेकार हमने गलत इख्तियार कर दिया, लंबा लंबा होता है. एक तो होना चाहिए, देखिए कोर्ट में भी होना चाहिए. नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं.